السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس کی منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دن اور رات کی گردش میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کامیابی اور کبھی آزمائش کے لمحات میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ان تمام لمحات کا حاصل صرف ایک بات پر منحصر ہے کہ زندگی کا اینڈ کیسا ہوگا، انسان کا انجام کیا ہوگا۔ ہم سب کسی نہ کسی دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں گے؟ کیا ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان، توحید اور نیکی پر ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سنجیدہ دل کو جھنجھوڑتا ہے، یہی وہ فکر ہے جو انسان کو حسن خاتمہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی فکر کو آج ہمیں اپنے ذہنوں میں جگانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، حسن خاتمہ یہ صرف ظاہری تقویٰ اور نیکی کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ روح کی پاکیزگی، نیت کی درستی اور عمل کی سچائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اس بندے کا نصیب ہے جو زندگی بھر اللہ سے جڑا رہتا ہے، گناہ ہونے پہ توبہ کرتا ہے اور دنیا کے دوکھے میں آ کر آخرت کو نہیں بلاتا۔ وہ کون سے اسباب اور اعمال ہیں جو بندہ مومن کو حسن خاتمہ جیسی عظیم نعمت کے قریب لے جاتے ہیں؟ پہلا سبب عبادت میں ہمیشگی لانا، عبادت میں تسلسل قائم کرنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الرجل یموت علی ما عاش علیہ، انسان کی ڈیتھ اسی عمل پر ہوتی ہے جس عمل پہ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی ڈیمانڈ کی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، تسلسل قائم رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی قیمتی ہے، وہ کہا کرتے تھے، ان اللہ لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، اللہ رب العزت نے مومن کی نیکی اور عبادت کے لیے موت سے پہلے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور نیکی کا سفر موت تک جاری رہتا ہے۔ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ پھر نصیحت کیا ہے؟ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ انسان کو پتہ چلے فلاں شخص نے جاتے وقت اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی ہے، اسے سننا پسند کرتا ہے۔ کیا ہم یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی؟ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی اولاد بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے کیا نصیحت کی؟ قرآن مجید کہتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی۔ کس بات کی؟ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹو اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے، تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہو پھر وہ گناہوں میں چلا جائے، نہیں، عبادت میں تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے عبادت اور نیکی میں ہمیشگی لائیں۔ کوئی پتہ نہیں کون سی نماز آخری ہو جائے، ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی نصیحت فرمائی۔ صحیح الجامع میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا،
عظنی و اوجز، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں لیکن مختصر نصیحت کریں کہ میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع نصیحت کی، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھنا کہ تم الوداعی نماز پڑھ رہے ہو۔ انسان نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، کیا پتہ یہ نماز زندگی کی آخری نماز بن جائے۔ اسی طرح ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الہی مجھے صراط مستقیم دکھا دے۔ کیا مطلب؟ الہی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ نہ ہو میں زندگی میں کسی لمحے بے نماز ہو جاؤں۔ روزانہ نماز پڑھنے کی توفیق دیے رکھنا۔ ہم ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ الہی لگایا ہے تو زندگی کی آخری رمق تک مجھے اسی صراط مستقیم پہ رکھنا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی دعا کا ذکر کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، الہی ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کے رستے پہ چل رہے ہیں پھر اس رستے کو چھوڑ کر گناہوں اور گمراہی کے رستے پہ چلنے لگ جائیں۔ الہی ایسا نہ ہو میں آج صدقہ دیتا ہوں پھر صدقہ دینا چھوڑ دوں، آج تو میں صف اول کا نمازی ہوں پھر میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ الہی ایسا نہ ہو کہ آج تو میں نیک ہوں لیکن پھر میں گنہگار بن جاؤں۔ اس چیز سے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، الہی ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے اور اینڈ پر ہوتا ہے۔ کیا آخری وقت تک تم نمازی تھے؟ آخری وقت تک توحید اور سنت کو تھامے رکھا ہے؟ کیا انسان زندگی کے آخری رمق میں نیکی پر تھا کہ گناہ پر تھا؟ عبارت میں ہمیشگی یہ دراصل دل کی زندگی کی علامت ہے۔ جو بندہ صرف رمضان یا عشرہ ذی الحجہ میں نیک بن جاتا ہے اور پھر غفلت میں لوٹ جاتا ہے تو اس کی نیکی موسمی اور وقتی ہے، یہ اصل ایمان والا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ لگتا ہے جس میں ہمیشگی کی جاتی ہے، اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان تہجد کی نماز پڑھے اور چاہے 2 رکعتیں کیوں نہ ادا کرے، ان پر ہمیشگی کرے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا عملت العمل لزمته، جب بھی کوئی نیکی کا کام شروع کرتی اس پہ ہمیشگی کرتی، استقلال پیدا کرتی، یہ عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ ناظرین کرام، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی ہی اس کی موت آتی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل سے سوال کرے، کیا میں اپنی موت کے لیے تیار ہوں؟ اگر ابھی اسی لمحے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کیا میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے آمادہ ہوں؟ یہی لمحہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری میں کہاں کھڑا ہے، اللہ کی رضا کے قریب ہے یا دنیا کی غفلت میں گم ہے۔ اور یاد رکھیے، قبر میں جو 3 سوال انسان سے کیے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے جوابات کو یاد کرنے اور رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سوالوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور قبر میں بھی وہی جواب دے سکے گا جس نے دنیا میں ان سوالوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے ساری زندگی رب کی مان کر گزاری ہوگی، اس کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہوگا اور اسلام کی روشنی میں زندگی گزاری ہوگی۔ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز میں اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب کو سمجھیے گا۔ انسان کی صحیح عمر تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کتنی ہے، لیکن اندازہ کریں کہ آپ کی عمر 60 سال ہے۔ ان 60 سالوں میں 10 سال آپ کے بچپن کے ہیں۔ اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی کے 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں،
تو یہ بھی آپ کی زندگی کے 20 سال بنتے ہیں، گویا 20 سال اپنے جاب میں گزار دیے۔ اسی طرح آپ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش آدھا گھنٹہ کھانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ یوں آپ کی عمر کے 3 سال کھانے میں صرف ہوتے ہیں۔ یہ کھانا پینا، یہ سونا، یہ جاب اور بچپن کے سالوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ 53 سال بنتے ہیں۔ باقی آپ کی زندگی کے صرف 7 سال بچتے ہیں، اور ان 7 سالوں میں انسان نے موبائل کو بھی ٹائم دینا ہے، فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا کو بھی ٹائم دینا ہے، اسی طرح وقت کو ضائع بھی تو کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، میں اور آپ عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، موت کے وقت تو سارے مسلمان اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کامل لوگ وہ ہیں جو جیتے جی اللہ کو پیارے ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو عبادت الہی کے ساتھ گزاریں، زندگی کے آخری رمق تک نیکی کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لائیے اور اللہ رب العزت کے اس وعدے کو سمجھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح الجامع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا، اطمینان، بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور یاد رکھنا اگر تم نے اپنی زندگی کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، عبادت الہی کے لیے وقت نہ نکالا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ سارا دن تم جاب کرو گے، دن اور رات کی ڈیوٹی کرو گے، لیکن تمہارا فقر پھر بھی ختم نہیں ہوگا، پھر بھی تم روتے نظر آؤ گے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم عبادت الہی کی طرف آؤ، میں تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا۔ عبادت میں ہمیشگی لائیے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ میں دنیا سے جاؤں تو میں عبادت گزار ہوں، اس نیت کے ساتھ نماز کی پابندی کریے، میری زندگی کا آخری عمل اللہ کی عبادت اور نماز بن جائے۔ میں تلاوت قرآن اس ارادے سے کروں کہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دنیا سے جاؤں۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان حسن خاتمہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ ہے صدقہ خیرات کی عادت ڈالنا۔ صحیح الجامع میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر دیا ہوا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ انسان جب چھپا کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، رضا الہی نصیب ہوتی ہے اور انسان حسن خاتمہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ریاض کا ایک واقعہ ہمارے لیے بہت عبرت اور سبق آموز ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے، مجھے رات کو خواب آیا اور کیا کہا جا رہا ہے، یہ نمبر ہے، اس پر کال کرو اور جو کال اٹھائے اس سے رابطہ کر کے اسے عمرہ کرواؤ۔ وہ شخص حیران ہوا، خواب آیا، اس میں نمبر بھی واضح ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ ایک رات خواب آتا ہے، دوسری رات خواب آتا ہے، جب 3 راتیں مسلسل خواب آتا ہے وہ مسجد کے امام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتے مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات ہے، مجھے خواب آ رہا ہے کہ یہ نمبر ہے، اس پر کال کریں اور اسے عمرہ کروائیں۔ امام مسجد کہنے لگے، جب یہ خواب آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو عمرہ کروا دیں۔ وہ کال کرتے ہیں اور سامنے سے جو کال اٹھاتا ہے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص نمازی نہیں ہے، اس کی بول چال ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کی زبان میں اخلاق اتنا نہیں ہے، اس کا کردار اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا کہ جس کے بارے میں خواب آنی چاہیے۔ آخرکار وہ شخص اس سے کہتا ہے، مجھے خواب آیا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرواؤں، اس لیے آپ تیاری کریں، میں آپ کو لے کے مکہ جانا چاہتا ہوں۔ وہ آگے سے کہنے لگا، میں تو زیادہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد نہیں جاتا اور زیادہ عبادت میں بھی حصہ نہیں لیتا، تو میرا دل نہیں کر رہا عمرہ کرنے کا، میں عمرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آگے سے بار بار اصرار کرتا ہے، آخرکار وہ تیار ہوتا ہے، اسے گاڑی میں ساتھ لیتا ہے اور مکہ پہنچ جاتا ہے۔ مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، جا کے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اور وہ شخص لکھتا ہے جسے میں عمرہ کروانے کے لیے لے کر آیا وہ سارے عمرے میں روتا رہا،
اللہ سے گڑ گڑاتا رہا، توبہ طائب ہوتا رہا۔ جب عمرہ مکمل ہوا تو ہم مسجد الحرام سے باہر نکلنے لگے۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ عمرہ کے لیے آنا ہے کہ نہیں، میری خواہش ہے کہ میں یہ جاتے ہوئے آخر میں 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ میں نے کہا ضرور، آپ 2 رکعتیں ادا کریں۔ وہ 2 رکعتیں شروع کرتا ہے، قیام، رکوع، سجدے میں پہنچتا ہے۔ سجدہ لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ شخص پریشان ہو کے جا کے اسے اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ حسن خاتمہ، اتنی پیاری موت کہ زندگی اگرچہ گناہوں میں گزری ہے لیکن آخر اتنا اچھا کہ اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا اسے عمرہ کرواؤ، پھر عمرہ کیا، گناہ معاف ہوئے، اور نماز کی حالت، پھر سجدے میں موت، اور وہ بھی بیت اللہ میں۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ وہ شخص لکھتا ہے اس کا جنازہ مسجد حرام میں ہوتا ہے۔ کتنے لاکھوں عمرہ کرنے والے اور زائرین وہاں اس کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ وہ شخص واپس ریاض پہنچتا ہے اور جا کے اس کے گھر میں دستک دیتا ہے۔ باہر بیوہ آتی ہے، سوال کرتا ہے بتائیں آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ کیا ان کی نیکی تھی کہ مجھے خواب آیا اور میں نے انہیں عمرہ کروایا اور وہ سجدے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے؟ وہ آگے سے کہنے لگی اس کی کوئی اور نیکی تو نہیں تھی، صرف ایک نیکی مجھے یاد ہے، جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے کے آتا تو ساتھ ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی لے کے آتا، اور وہ آگے سے دعا دیا کرتی کہ اللہ تمہیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور وہ شخص لکھتا ہے کہ جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ صدقہ خیرات انسان کو حسن خاتمہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کے کام نہیں ہو رہے تو کسی ضرورت مند کا وظیفہ مقرر کر کے دیکھ لیں، کسی کے ساتھ نیکی کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات آسان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فرمان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت انسان کے مددگار رہتے ہیں جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کا مددگار بن کے رہتا ہے۔ وہ لوگوں کے کام آ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ دوسرا سبب ہے، زندگی میں صدقہ خیرات کی عادت ڈالیں اور یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم لا تأخذنی فجأۃ، الہی مجھے اچانک بغیر تیاری کے موت نہ دینا، ولا تأخذنی فی ساعۃ الغفلہ، الہی غفلت کے وقت میری روح کو قبض نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ میں دنیا میں مشغول ہوں، اپنے کام کاج میں مصروف ہوں کہ میں آخرت کو بلا چکا ہوں اور موت کا پیغام آ جائے۔ الہی مجھے غفلت کی موت سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، الہی میں آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جب تک رکھیں دین اور ایمان کے ساتھ، جب بلائیں تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔